أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. کل سورہ فلق کی تفسیر کا ذکر ہوا تھا. آج جو ہے سورہ ناس کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے. تو سب سے پہلے سورہ ناس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں. قل اعوذ، آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ حاصل کرتا ہوں. آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ حاصل کرتا ہوں. کس کی؟ برب الناس، لوگوں کے پروردگار کی. ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی. الہ الناس، انسانوں کے معبود کی. کس چیز سے پناہ؟ من شر الوسواس، اس وسوسے کے شر سے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے، یعنی ہر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹ جانے والا ہو. جو الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہو. من الجنتی والناس، جناتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. یہ سورہ ناس کا ترجمہ ہے. اس میں کچھ خاص باتیں ہیں، اس کو سمجھیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کل سورہ فلق آپ نے پڑھی، اس سورہ فلق میں اللہ کی صرف ایک صفت کا ذکر کیا گیا، فالق الاصباح، برب الفلق کہا گیا. اور ایک صفت ذکر کر کے 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی. من شر ما خلق، اور جو ہے ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس سورہ ناس میں 3 صفت کا ذکر کر رہے ہیں اور پناہ ایک چیز سے مانگ رہے ہیں. وہاں اوپر ایک صفت ذکر کی گئی اور 4 چیزوں سے پناہ مانگا گیا، اور یہاں پہ 3 صفت ذکر کی جا رہی اور پناہ صرف ایک چیز سے مانگی جا رہی ہے. دونوں میں فلسفہ ہوگا نا کوئی. تو کیا فلسفہ ہے؟ فلسفہ یہ ہے، حکمت یہ ہے کہ اوپر جن چیزوں کے شرور سے پناہ مانگا گیا تھا وہ سب حسی چیزیں تھیں. انسان کے جسم پر جادو کا اثر نہ ہو، اندھیرے میں کہیں لڑ کر گر پڑ نہ جائے، یہ سب حسی چیزیں تھیں، ظاہری آفتیں تھیں. اور سورہ ناس میں جو پناہ مانگی جا رہی ہے وہ باطنی آفتوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے. اور سورہ فلق میں جو پناہ مانگی گئی ہے اس کا تعلق زیادہ تر دنیاوی امور سے تھا، اور سورہ ناس میں جو پناہ مانگی جا رہی ہے اس کا تعلق جو ہے باطنی امور سے ہے اور دینی امور سے ہے. اس لیے جو پناہ سورہ ناس میں مانگی جا رہی وہ بڑی اہم ہے. اس اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی 3 صفتوں کا ذکر کیا گیا. پہلی صفت جو ہے ربوبیت، دوسری صفت بادشاہت، اور تیسری صفت معبودیت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 3 صفت کا ذکر کرنے کے بعد پھر شیطانی وسوسے سے پناہ مانگی ہے، کیونکہ وسوسہ جس پر انسان عمل کرتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے اور بڑا خطرناک ہوتا ہے. اور وسوسہ ایسی چیز ہے کہ جو شیطان سب کے دل میں ڈالتا ہے. بس یہ الگ بات ہے کہ کوئی عمل کر لیتا ہے اور کوئی عمل نہیں کر پاتا ہے. تو بہرحال شیطانی اور انسانی وسوسوں کی اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ ناس میں اپنی 3 صفتوں کا ذکر کیا ہے. اور ایک اور خاص بات ہے کہ یہ جو 3 صفت ہے
تینوں صفت اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر دلالت کرتی ہے۔ جیسے رب الناس کہا تو رب الناس کا مطلب بھی یہی ہوا لوگوں کی پرورش کرنے والا، انسانوں کی پرورش کرنے والا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ پرورش کے ذریعے انسانوں کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں۔ ملک الناس، انسانوں کے مالک ہے، مالک اپنے مملوک کی، اور بادشاہ اپنے پبلک کی ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے۔ جو اپنے پبلک کی حفاظت نہ کر سکے وہ بادشاہ نہیں ہے۔ تو بادشاہ کی خاصیت ہی یہ ہوتی ہے کہ اس کے ملک میں جتنے لوگ بس رہیں سب کی وہ حفاظت کرے۔ ایک بڑھیا نے رات کے وقت یہ کہہ دیا تھا کہ میرا حساب تو امیر المومنین سے قیامت کے دن ہوگا۔ تو امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب تھے، وہ تڑپ گئے اور بڑھیا سے پوچھا کہ تمہاری کیا کیا ضرورت ہے؟ اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کیا رات کے اندھیرے میں، اور کہا کہ اب بتاؤ کہ تمہارا امیر المومنین کیسا ہونا چاہیے؟ تو کہا کہ جیسے تم ہو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر نے جو ہے کہا کہ جب تم میرے دربار میں آؤ گی تو مجھے کو امیر المومنین پاؤ گی۔ تو وہ بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، جو اپنی کنٹری میں ایک بڑھیا کو بھوکا اور کمزور نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ ہونا چاہیے بادشاہ کی صفت، یہ تھوڑی نہیں کہ کچھ لوگ غریب رہیں اور کچھ لوگ امیر رہیں، کچھ لوگ گھر والے رہیں کچھ لوگ بے گھر والے رہیں۔ یہ کوئی بادشاہ ہے؟ بادشاہ تو وہ ہے جو سب کے ساتھ برابر کا معاملہ کرے، جج تو وہ ہے جو انصاف کا فیصلہ کرے، منصف تو وہ ہے جو صحیح بات لکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری صفت اپنی معبودیت کا ذکر کیا، الہ الناس۔ تو ظاہر سی بات ہے، معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، عابد کہتے ہیں جو عبادت کریں۔ تو معبود تو اپنے عبادت کرنے والے کی حفاظت کرتا ہی ہے۔ تو تینوں صفت جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ حفاظت پر دلالت کرتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ زبردست محافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کی حفاظت پر آ جائیں تو اس کے گھر کی گھاس بھی کوئی نوچ کر نہیں لے جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ سمجھ لیجئے آپ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا گہرا تعلق بنانے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہاں، اتنا گہرا تعلق لوگ ڈی ایم سے تعلق بنا کر یہ سوچتے ہیں پورے ضلع کے ہم مالک ہو گئے، اور جو ہے سی ایم سے تعلق بنا کر سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے صوبے کے مالک ہو گئے، اور پی ایم سے تعلق بنا کر سوچتے ہیں کہ ہم کنٹری کے مالک ہو گئے۔ اور میں کہتا ہوں اللہ سے جو تعلق بنا لے وہ پورے ورلڈ کا مالک ہو گیا۔ ہاں، بنا کے تو دیکھے تعلق، پھر وہ جدھر کو نکل جائے گا ادھر کئی ہزار فرشتے اس کی حفاظت میں رہیں گے، اور وہ ایسے زیڈ پلس ہوں گے کہ دنیا والے دیکھ بھی نہیں پائیں گے، اور حفاظت ہو رہی ہوگی۔ آپ پڑھ کے تو دیکھیے سورہ ناس، پڑھ کے تو دیکھیے سورہ فلق، یقین اس کے ساتھ کریے۔ لیکن اچھا، بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تین صفت کا بیان کیا، تینوں میں حفاظت کے معنی پائے جاتے ہیں، اس لیے تاکہ بندے کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے شر سے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے طفیل اور اللہ تعالیٰ کے ذات کی مدد سے جو بھی بندہ وسوسے کے شر سے پناہ مانگے کہ اللہ اس کو ضرور پناہ دیں گے، وہ اس پر قادر ہیں۔ اس لیے ان تین صفتوں کا ذکر کیا۔ اب ایک بات اور ہے بڑی خاص، وہ یہ ہے کہ یہ جو سورہ ناس ہے اس میں الناس کئی مرتبہ آیا ہے، تو گنتی کریں گے تو 5 مرتبہ آیا ہے۔ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اور وہ ہے فی صدور الناس من الجنۃ والناس، 5 مرتبہ آیا ہے۔ اب یہ جو ہے ایک قاعدہ ہے کہ بہت سی جگہ پہ الفاظ کا تکرار نہ کر کے ضمیر لائی جاتی ہے، تو یہاں پہ تکرار کیوں آیا ہے؟ تو ظاہر میں تو یہ تکرار ہے،
لیکن معنی کے اعتبار سے مفسرین نے بیان فرمایا کہ تکرار نہیں ہے۔ ایک بات یہ بیان فرمائی، ایک بات اور بہت اچھی بیان فرمائی کہ تکرار ہر جگہ برا نہیں ہے۔ جب کسی سے دعا مانگی جائے اور پناہ مانگی جائے تو وہاں تکرار مستحسن ہے۔ تو اس صورت میں چونکہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اس لیے لفظ ناس کا تکرار بری چیز نہیں ہے۔ دعا میں بار بار یہ کہنا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ برا نہیں ہے۔ اور جگہوں پہ تو کہہ سکتے ہیں اے اللہ ایک بار کہہ دیں، بعد میں پھر ہوا ضمیر لے آئیں کہ وہ لیکن دعا اور تعوذ کے مقام پر تکرار اچھی چیز ہے۔ اس لیے چونکہ یہ مقام دعا ہے، اللہ تعالیٰ تکرار لے آیا الناس کا۔ اب جو ہے ایک بات یہ ہے کہ ہر جگہ الناس سے الگ الگ معنی مراد ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ معلوم کر لیجئے کہ الناس سے مراد انسان ہے، اور اس میں بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ الناس میں جنات بھی داخل ہیں۔ تو گویا الناس کا مطلب ہوا انسان اور جنات۔ تو جب رب الناس کہا جائے گا تو مطلب یہ ہوگا کہ انسانوں اور جناتوں کا پروردگار۔ جب ملک الناس کہا جائے گا تو مطلب ہوگا انسانوں اور جناتوں کا بادشاہ، اور جب الہ الناس کہا جائے گا تو مطلب ہوگا انسان اور جنات کا معبود۔ اب پہلے ناس سے مراد جو ہے بچے ہیں، پہلے ناس سے مراد بچے ہیں، دوسرے ناس سے مراد جوان ہیں، اور تیسرے ناس سے مراد بوڑھے ہیں، اور چوتھے ناس سے مراد اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اور پانچویں ناس سے مراد جو ہے اللہ تعالیٰ کے شریر اور مفسد بندے مراد ہیں، جو لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ اسی وجہ سے من الجنۃ والناس آخر میں کہا گیا کہ ان سے پناہ مانگا جائے۔ تو پانچوں جگہ الناس سے الگ الگ مراد ہیں۔ بچے میں بچیاں شامل ہیں، جوان میں عورتیں جوان شامل ہیں، بوڑھوں میں بوڑھیاں ساری شامل ہیں، سب میں جو ہے خواتین بھی شامل ہیں۔ تو ہر جگہ الناس سے الگ الگ معنی مراد لیے گئے ہیں۔ اب جو ہے ایک اہم بات یہاں پہ آپ کو سمجھ میں آئی کہ ایک لفظ فرمایا گیا ہے کہ خناس، وسواس الخناس، تو وسواس سے مراد بھی شیطان ہے، وسوسہ ڈالنے والا، اور خناس سے مراد بھی شیطان ہے۔ خناس کہتے ہیں پیچھے ہٹ جانے کو۔ تو شیطان کی صفت یہ ہے کہ وہ وسوسہ ڈال کے ہمیشہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جیسے کوئی دشمن کسی کے گھات میں بیٹھا ہو اور اپنا وار کر کے فوراً وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو ایسے ہی شیطان اپنا وار کرتا ہے اور وار کر کے بالکل پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کی یہ صفت الخناس یہاں پہ آئی ہے۔ اور یہ بھی ہے حدیث پاک کے اندر کہ جب کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کی ایک پتلی سی سونڈ ہے، اس سونڈ کو وہ انسان کے دل پہ ہر وقت رکھے رہتا ہے، جہاں اس کو غفلت میں پاتا ہے فوراً ڈس دیتا ہے۔ ڈسنے کا مطلب یہ ہے کہ وسوسہ ڈال دیتا ہے، اور جب اللہ کا بندہ ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس لیے اس کو خناس کہا گیا ہے۔ اور یہ قرآن کی آیت بھی بتا رہی ہے کہ وہ دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، صدور سے مراد یہاں قلوب ہے کہ لوگوں کے دلوں میں وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب ایک خاص بات یہاں پہ یہ آ رہی ہے من الجنۃ والناس، کہ یہ جو وسوسہ ڈالتا ہے نا شیطان، یہ جنات میں سے بھی ہوتا ہے اور انسان میں سے بھی ہوتا ہے۔ ہاں ابھی تک تو یہی سنا ہوگا نا کہ وسوسہ جو ہے صرف شیطان ڈالتا ہے، نہیں، وسوسہ انسان بھی ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں سے پناہ مانگی ہے۔ اور قرآن شریف میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ یہ سورہ انعام کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے پیغمبر سے، جب آپ کے اندر وسوسہ تو ڈالتا تھا شیطان بھی، لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوا، لیکن انسان بھی آپ کو وسوسہ ڈالتے تھے، یعنی کفار مکہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی
جس طریقے سے یہ لوگ آپ کو ملمہ سازی کے ذریعے بہکا رہے ہیں کفار مکہ، آپ گھبرائیے نہ، اس سے پہلے ہر نبی کو کافروں نے بہکایا ہے اور ان کو وسوسہ ڈالا ہے۔ ہاں، ہر نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شیطان مقرر کیا ہے، انسان میں سے بھی اور جنات میں سے بھی۔ ایک سے مراد بعض، تو بعض جنی شیطان بھی وسوسہ ڈالتے ہیں اور بعض انسان بھی انسان کو بہکاتا ہے۔ یہ آپ بتائیے خود کہ ہمارے اور آپ کی اولادیں برباد کیوں ہوتی ہیں؟ اسی لیے تو برباد ہوتی ہیں کہ کوئی دوست کا ساتھ ہو جاتا ہے اور وہ دوست اس کو جو ہے بہکا کے لے جاتا ہے، کبھی بیڑی پلا دیتا ہے، کبھی راشڑی کی ایک پڑیا دے دیتا ہے، اور زیادہ آگے ترقی کرتے ہیں لوگ تو وہ بوتل پکڑا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی انسانی شیطان ہے۔ یہ لوگ جو پڑیا کھلا رہے ہیں، بیڑیاں پلا رہے ہیں ایک دوسرے کو اور ایک دوسرے کو شراب بانٹ رہے ہیں، یہ انسانی شیطان ہے۔ تو انسانی شیطان سے بھی سورہ ناس میں پناہ مانگی گئی ہے۔ اور ایک بڑی اہم بات کہ دیکھیے، قرآن کے مطالعے سے یہ معلوم ہوا کہ جو انسانی شیطان ہیں ان سے بچنے کا طریقہ الگ ہے، اور جو جناتی شیطان ہیں ان سے بچنے کا طریقہ الگ ہے۔ اب کیا ہے سمجھیے، جو بھی انسانی شیطان دنیا بھر میں ہے اور آفت جوت رہے ہیں، آفت مچا رہے ہیں، ایک دوسرے کو بہکا رہے ہیں اور شیطانی حرکتوں میں اپنے عروج پر ہیں، تو ان سے بچنے کا طریقہ قرآن میں بتایا گیا ہے خوش اخلاقی۔ کیا بتایا گیا؟ خوش اخلاقی، صبر و تحمل۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، آپ انہیں معاف کر دیجئے، ان کی حرکتوں پر درگزر کریے، ان سے اعراض کریے۔ تو دنیا کے سارے فسادیوں سے نمٹا جا سکتا ہے اپنے اخلاق کو درست کر کے، لیکن میری گارنٹی یہ ہے کہ 100 مسلمان کو اگر ایک جگہ جمع کیا جائے تو 95 مسلمان بد اخلاق اپنے گھر میں ہی پائے جائیں گے۔ اگر ان کی بیٹوں سے پوچھ لیا جائے تو کہیں گے ابا صحیح نہیں ہے، اور اگر ان کی بیویوں سے پوچھ لیا جائے تو بیویاں کہیں گی ہمارا شوہر بہت بد اخلاق ہے۔ تو جب ہم اپنے 4 لوگوں کے بیچ میں بد اخلاق ہیں تو اتنی بڑی جنتا کے درمیان میں کیسے خوش اخلاق ہو جائیں گے؟ سوٹ بوٹ پہن کے جو ہے نمائش تو کر لیں گے، لیکن حقیقی با اخلاق انسان نہیں بن سکتے۔ اس لیے پوری دنیا سے نمٹنے کے لیے جتنے بھی شیاطین ہیں، قرآن نے طریقہ بتایا ہے کیا؟ خوش اخلاقی۔ لہذا خوش اخلاقی کا بڑا حصہ صبر جمیل بھی ہے۔ صبر سے کام لیجئے، خوش اخلاقی سے پیش آئیے، انشاءاللہ کایا پلٹ ہو سکتی ہے۔ اب رہی بات جو ہے شیطان سے نمٹنے کی، تو شیطان کے سامنے کوئی خوش اخلاقی کام نہیں آتی۔ شیطان کے سامنے کوئی خوش اخلاقی اور عاجزی کام نہیں آتی، اور شیطان دکھائی بھی نہیں دیتا۔ اس لیے پورے قرآن میں جہاں جہاں شیطان کا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا کہ اس سے بچنے کے لیے میری پناہ میں آ جاؤ، اس سے بچنے کے لیے میری پناہ میں آ جاؤ۔ تو شیطان سے بچنے ہی کے لیے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ جادو ایک ایسی چیز ہے کہ جادو پتہ نہیں چلتا کس نے کیا، کیسے کیا، کیا کیا ہے۔ بہت جو بھی جادو کرتا ہے وہ خفیہ کرتا ہے، رات کے اندھیرے میں کرتا ہے، پتہ نہیں کہاں لے جا کے گاڑتا اور چھپاتا ہے۔ تو اب اس سے پناہ کے لیے اللہ کی ذات ہے۔ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھیے آپ، تو آپ اس سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی شیطانوں سے نمٹنے کے لیے خوش اخلاقی کا اقدام کیا ہے، اور ایک دوسرا اقدام کیا ہے قتال کا۔ اور جو ہے ہمیں بھی اور آپ کو بھی خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے۔ اس دور کے بعد دوسرا دور آئے گا، اور
شیطان کی وسوسے سے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے پناہ اللہ کی لینا ہے ہر وقت۔ اب دیکھیے کچھ آپ کو بتا دیتے ہیں وظیفہ معوذتین کا۔ حضرت عقبہ ابن عامر سے مروی ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھا کروں، ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھا کروں، یہ اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذات دبر کل صلاۃ۔ پھر حضرت عقبہ ابن عامر سے مروی ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں ان آیتوں کے متعلق نہیں معلوم جو آج ہی رات نازل ہوئی ہیں اور اس جیسی آیتیں دوسری نہیں ہیں؟ وہ کون سی ہے؟ وہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ہے، یہ اس کی اہمیت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں کی بدنگاہی اور انسانوں کی بدنظری سے پناہ مانگا کرتے تھے، مختلف الفاظ سے مانگتے تھے، لیکن جب سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی تو آپ انہی دونوں صورتوں کو پڑھ لیا کرتے تھے، اور شیطان اور انسان کی بدنگاہی اور بدنظری سے کیا ہو جاتے تھے؟ محفوظ ہو جاتے تھے۔ بعض لوگوں کی نگاہ بڑی خراب ہوتی ہے، آج بھی ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں، چھوٹے بچوں کو دیکھ لیتے ہیں اور ان کی زبان سے نکل گیا اگر بڑا اچھا ہے تو پھر وہ بڑا خراب ہو جاتا ہے، یعنی طبیعت اس کی خراب ہو جاتی ہے۔ تو ابھی بھی ایسے لوگ ہیں، تو اس لیے اپنے چھوٹے بچوں کو بھی معوذتین پڑھ کر کیا کر دیا کرے؟ دم کر دیا کرے روزانہ، تو لوگوں کی بدنگاہی سے بچ جائے گا۔ اور جب کوئی جو ہے کوئی چیز اچھی لگے تو ساتھ میں ماشاء اللہ بھی کہہ دیا کرے، یعنی اللہ جو چاہے۔ تو بہرحال اس کو پڑھ لیا کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ روزانہ رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 قل پڑھا کرتے تھے، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور پھر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے تھے، دم کرتے تھے، اور پھر اس ہتھیلی کو پورے جسم پر سر سے لے کے پیر تک پھیل لیا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنی پابندی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مرض الوفات میں جب آپ کافی کمزور ہو گئے تھے تو اس وقت میں پڑھا کرتی تھی، آپ نہیں پڑھ پا رہے تھے تو میں پڑھتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ حضرت عائشہ ہی پڑھ کر وہ مسح کر دیں جسم کا، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں پڑھ تو دیتی تھی لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی پر میں پھونکتی تھی اور آپ ہی کے ہاتھ کو جسم پر پھیرتی تھی۔ اور آگے وجہ بیان کرتی ہیں، آگے فرماتی ہے کہ میں یہ عمل اس لیے کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ برکت والی ہتھیلی میری نہیں ہو سکتی، اس لیے میں چاہتی تھی کہ آپ ہی کا ہاتھ آپ کے جو ہے جسم پر پڑے۔ یعنی انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی لیکن آپ سے برکت والا ہاتھ نہیں تھا میرا، تو اس لیے جو ہے آپ کے ہاتھ میں خدا نے شفا رکھی تھی۔ بہرحال تو آپ اس سے معلوم ہوا کہ روزانہ رات میں کتنا زیادہ آپ پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، لہذا ہم لوگوں کو بھی رات میں پڑھ کر سونا چاہیے، یہ سونے کی سنتوں میں شمار کیا جاتا ہے، سونے کی ایک سنت ہے۔ اور انسان کو ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے، یہاں پہ کہا گیا نا من الجنتی والناس، کہ انسان شیطان نہ بنے، تو انسان جو ہے شیطان بنتا ہے پتہ ہے کب؟ زیادہ تر وہ غصے کی حالت میں شیطان ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا حدیث میں ہے کہ جب غصہ آئے تو کیا پڑھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ اس غصے میں شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور وہ اس سے کھیلتا ہے، لہذا وہ فوراً تعوذ پڑھ لے۔ بہرحال انسان کو چاہیے ہمیشہ کہ دوسروں کو کیا کرے؟ نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے، یہ دنیا کا سب سے اچھا انسان ہوتا ہے۔ ہر انسان کو، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، چاہے سکھ ہو یا عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، ہر انسان کو، جوان ہو یا بوڑھا، دنیا میں کہیں بھی رہتا ہو، وہ اپنا یہ مشن بنا لے
کہ میری ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمان کی تعریف ہی یہی کی ہے، من سلیم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ تو انسان بھی وہی ہے، لہٰذا ہم یوں کہیں گے ساری دنیا والوں سے اور مسلمانوں سے خصوصاً کہ اگر کوئی کچھ نہ بن سکے دنیا میں تو کم سے کم انسان بن جائے، کچھ نہ بن سکے تو کیا بن جائے؟ انسان بن جائے۔ ہر آدمی، ہر شخص انسان بننے کی کوشش کرے اور بڑی بڑی ڈگریاں لے لے، بڑے بڑے عہدے لے لے اور انسان ہی نہ ہو تو داماد تلاش کریے انسان، بہو تلاش کریے انسان، خود بھی انسان بنیے، دوست بھی انسان تلاش کریے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو انسان بنا دے، پھر انسانوں کو ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد